السلام علیکم، میں ڈاکٹر ساہر فاطمہ ہوں، کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ اینڈ لیپروسکوپک اسپیشلسٹ۔ آج ہم بات کریں گے انیمیا ان پریگنینسی کے بارے میں، یعنی حمل کے دوران خون کی کمی کے بارے میں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ڈاکٹر سے معائنے کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے اپائنٹمنٹ لیں اور کلینک پر تشریف لائیں، یا پھر گھر بیٹھے آڈیو ویڈیو کنسلٹیشن کے ذریعے مشورے کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ پاکستان میں پریگنینسی میں انیمیا کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان کی خواتین میں حمل کے دوران خون کی کمی کی شرح زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین پریگننٹ ہونے سے پہلے ہی خون کی کمی کا شکار ہوتی ہیں۔ خون کی کمی کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان میں سب سے بڑی وجہ گندا پانی ہے۔ گندے پانی کے استعمال سے پیٹ میں کیڑے پڑتے ہیں اور ان کی وجہ سے خون کی کمی کا خواتین شکار ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین کی غذا میں آئرن رچ فوڈ کی کمی بھی انیمیا کی وجہ بنتی ہے۔ یعنی وہ کھانے خواتین نہیں لے رہی ہوتی جس میں فولاد ہوتا ہے، جس طرح خاص طور پہ گوشت کا استعمال کم ہوتا ہے بہت سے خواتین میں، اور وہ خون کی کمی کی وجہ بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت دفعہ خون کی کمی کا شکار خواتین ملٹی وائٹامنز نہیں لے رہی ہوتی ہیں، اس لیے ان کی آئرن کی کمی پوری نہیں ہوتی، اور جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں تو یہی خون کی کمی نہ صرف ماں بلکہ بچے دونوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اگر ایک حاملہ خاتون صحت مند نہ ہو تو نہ صرف یہ کہ وہ پوری پریگنینسی میں کمپلیکیشن کا شکار رہتی ہے، بلکہ اس کے بچے کو بھی پریگنینسی کے دوران بہت سی ایسی کمپلیکیشن ہوتی ہیں جو آگے جا کے بچے کی زندگی کو بھی اثر انداز کرتی ہیں۔ حمل کے دوران خون کی کمی بہت طرح کی ہوتی ہے۔ یہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور ملٹی وائٹامن کی کمی کی وجہ سے بھی انیمیا ہو جاتا ہے، جس طرح فولک ایسڈ کی کمی کی وجہ سے انیمیا ہو جاتا ہے، اور اگر کسی حاملہ خواتین کو فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی ہو تو ان کے بچے کو ریڑھ کی ہڈی کی جسمانی نقص ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اسپائنل بائیفیڈا۔ اس کے علاوہ وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی ایک انیمیا ہوتا ہے، اور یہ عام طور پر ان خواتین میں ہوتا ہے جو ٹوٹل ویجیٹیرین ہوتی ہیں، یعنی میٹ اور پولٹری بالکل نہیں لیتی۔ حمل کے دوران جس ٹائپ کا انیمیا سب سے زیادہ کامن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا، یعنی فولاد کی کمی والا انیمیا۔ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کی وجہ ہماری غذا ہو سکتی ہے، پیٹ میں کیڑے ہو سکتے ہیں، پیپٹک السر کی بیمار خواتین میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہونے کی وجہ پیٹ کے کیڑے بھی ہو سکتے ہیں، پیپٹک السر ہو سکتا ہے، غذا پراپر نہ ہونا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ خواتین جو پیکا ایٹرز ہوتی ہیں، لائک کچھ اس طرح کی چیزیں پریگنینسی میں کھاتی ہیں جیسے ملتانی مٹی یا اس طرح کی اور چیزیں جو ان کے اندر خون کی کمی کرتی ہیں، وہ خواتین جو پان یا چھالیاں زیادہ لیتی ہیں ان میں بھی خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ خواتین جو پریگننٹ ہونے سے پہلے ہی خون کی کمی کا شکار ہوتی ہیں، ان کی خون کی کمی پریگننسی میں کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ خون کی کمی کی وجہ سے جو علامات آتی ہیں ان میں سب سے زیادہ کامن علامت یہ ہوتی ہے کہ پریگننسی کے دوران کسی بھی خاتون کی سانس بہت زیادہ پھولتی ہے، وہ جلدی تھک جاتی ہے، کمزوری فیل کرتی ہے، جسم میں سوجن زیادہ ہوتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سانس بہت تیز ہونے لگتی ہے، زندگی کے یوزول کام کرتے ہوئے وہ جلدی تھک جاتی ہے، اس کی سانس چلنے لگتی ہے، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کوئی اور بھی کام کرتے ہوئے بہت زیادہ بریتھ لیس ہو جاتی ہے۔ یہ ساری علامات ان خواتین میں پائی جاتی ہیں جن میں خون کی کمی ہو۔ عام طور پہ ایسی خواتین کی اسکن بہت زیادہ پیل ہوتی ہے، یعنی پیلی اسکن لگ رہی ہوتی ہے، ان کے ناخن، ان کے ہاتھ کی ہتھیلیاں، ان کی اسکن، یہ سب میں بہت زیادہ پیلنس آتی ہے۔ یہ ایک علامت ہوتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواتین میں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا۔ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کو کنفرم کرنے کے لیے ہم بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہیموگلوبن کتنا ہے۔ ہیموگلوبن ایک طرح کا پروٹین ہوتا ہے جو ہمارے جسم میں آکسیجن کو کیری کرتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو جسم کے ڈفرینٹ اعضاء کو آکسیجن نہیں ملتی، پراپر کام نہیں کر پاتے، اس کی وجہ سے خواتین میں ڈفرینٹ علامات آتی ہیں اور باڈی کے ڈفرینٹ آرگن اچھی طرح سے کام نہیں کر پاتے اور ان کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حمل کے دوران ویسے تو خون کی کمی ہر عورت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، کیونکہ اس سے وہ ان ویل فیل کرتی ہے اور اپنی زندگی کے یوزول کام نہیں کر پاتی، جلدی تھک جاتی ہے۔ مگر حمل میں یہ اس لیے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ اگر پریگنینسی کے دوران خون کی کمی ہو جائے تو ایسی خواتین کو پریگنینسی ریلیٹڈ بہت ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ جن خواتین میں حمل کے دوران خون کی کمی ہوتی ہے ان میں پریگنینسی ریلیٹڈ کمپلیکیشن زیادہ ہوتی ہے،
یعنی ان میں بلڈ پریشر اور شوگر کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ اوور آل پریگنینسی میں اچھا ویٹ ریٹین نہیں کر پاتی، کمزور رہتی ہیں. جیسے جیسے پریگنینسی کے دن بڑھتے جاتے ہیں خواتین کی قوت مدافعت کم ہونے لگتی ہے. ایسے خواتین وقت سے پہلے دردوں میں بھی چلی جاتی ہیں اور ڈیورنگ ڈلیوری ان کے خون زیادہ بہنے کے چانسز بھی ہوتے ہیں، جن کو ہم PPH کہتے ہیں. ان خواتین میں ڈیورنگ پریگنینسی اور پریگنینسی کے بعد انفیکشن کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں، جس طرح کہ پیشاب کا انفیکشن ہو جائے، لنگ کا انفیکشن یا نمونیا ہو جائے. اور اس کے علاوہ ان کا اگر آپریشن ہوتا ہے تو ان کے زخم کے خراب ہو جانے یا کھل جانے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. نہ صرف ماں بلکہ انیمیا کی وجہ سے بچہ بھی بہت زیادہ افیکٹڈ ہوتا ہے. اگر کوئی حاملہ خواتین خون کی کمی کا شکار ہوتی ہیں تو ان کے بچے کا وزن کم ہوتا ہے، بچہ IUGR ہو جاتا ہے، یعنی جسمانی طور پہ وہ کمزور پیدا ہوتا ہے. اس کے علاوہ وقت سے پہلے ڈلیوری ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کو ICU یا پھر وینٹ پہ جانے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. خون کی کمی کی وجہ سے حمل کے دوران بچے کا ماں کے پیٹ میں مر جانے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. اور ایسے بچے جب ڈلیور ہوتے ہیں تو یہ بہت کمزور ہوتے ہیں، ان کے اندر خود خون کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جتنی ڈیولپمنٹ مائل اسٹونس ہیں وہ ان بچوں میں دیر سے آتے ہیں. اور ایسے بچوں کے ICU میں جانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ڈلیوری کے بعد ایسے بچوں کو خون کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. تو یہ ساری کمپلیکیشن ہیں جن سے ہم بچ سکتے ہیں اگر ہم خاتون کی آئرن کی کمی کو پریگنینسی کے دوران ہی پورا کریں. خون کی کمی کو ہم یوزلی 3 گریڈس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں: مائلڈ، ماڈریٹ اینڈ سیویئر. اور ان کا علاج بھی اسی لحاظ سے کیا جاتا ہے. جن کو مائلڈ انیمیا ہوتا ہے، یعنی ان کی خون کی کمی بہت زیادہ نہیں ہوتی، عام طور پہ ہم انہیں ایسی ڈائٹ دیتے ہیں جس میں آئرن زیادہ ہو. اس ڈائٹ میں ہری سبزیاں شامل ہیں، خاص طور پہ پالک. اس کے علاوہ کھجور کا استعمال، سیب کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ اس میں آئرن زیادہ ہوتا ہے. ویجیٹیبلس کا استعمال، اس کے علاوہ گوشت، مرغی، مچھلی، پولٹری کا استعمال خواتین کو ہم زیادہ کرواتے ہیں تاکہ ان کی باڈی میں آئرن جلدی ریکور ہو جائے. یوزلی ایسی خواتین کو ہم حمل کے دوران آئرن کی گولیاں دیتے ہیں تاکہ ان کا آئرن کنٹرول کیا جا سکے. ایسا بھی بہت دفعہ ہوتا ہے کہ جو ہم آئرن کی گولی دیتے ہیں وہ خواتین سے برداشت نہیں ہوتی، یا کچھ خواتین ایسا جن کا انیمیا ماڈریٹ اسٹیج میں ہوتا ہے، ہم ان کو IV آئرن دیتے ہیں، یعنی آئرن کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں. وہ خاتون جن میں خون کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، یا ان کو پریگنینسی کے دوران بلیڈنگ ہو جاتی ہے، یا پھر وہ خاتون جن کی ڈلیوری کا ٹائم بہت قریب ہوتا ہے اور ان کا آئرن بہت لو ہوتا ہے، ہم عام طور پہ ان کو بلڈ ٹرانسفیوز بھی کرتے ہیں. مگر ایک اچھا آپشن نہیں ہوتا کیونکہ جب بھی ہم کسی کو خون دیتے ہیں تو اس کے کمپلیکیشن ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. تو اسی لیے کوشش کی جاتی ہے کہ حمل ٹھہرنے سے پہلے ہی خاتون کا آئرن کنٹرول کیا جا سکے، اور وہ جیسے ہی پریگننٹ ہوتی ہیں اسی وقت ان کو دوائیں یا انجیکشن دے کے ان کا خون بلڈ کیا جا سکے، تاکہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں یا وقت سے پہلے ڈلیوری کی صورت میں ان کو خون دینے سے بچایا جا سکے. حمل کے دوران خون کی کمی ماں اور بچے دونوں کی جان کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے، اور اس سے بہت آرام سے بچا جا سکتا ہے اگر ہم ایسی غذا کا استعمال زیادہ کریں جس میں آئرن زیادہ ہوتی ہو. آئرن کی گولیوں کا صحیح استعمال کرتے رہیں، ڈاکٹر سے ریگولر چیک اپ کرائیں، اپنا خون پریگنینسی کے دوران ریگولر چیک کریں، اور جب بھی خون کم آئے تو اس کے لیے جو بھی ضرورت ہو، جس طرح ٹیبلٹ دینی ہو یا IV آئرن ہو، اس کو ہم ٹائملی لیں اور خون کو بلڈ اپ کریں تاکہ ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھا جا سکے. خون کی کمی پاکستان میں خواتین کی شرح اموات کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، جس کو صرف خیال سے، میڈیسن سے اور پراپر علاج سے ہی صحیح کیا جا سکتا ہے. امید کرتی ہوں کہ آج کی اس ٹاک سے ان خواتین کو فائدہ ہوا ہوگا جو پریگننٹ ہیں یا جو پریگننٹ ہونے کا پلان کر رہی ہیں. اگر آپ مجھ سے اس بارے میں کوئی مشورہ کرنا چاہیں تو مجھے میری کلینک پہ وزٹ کر سکتے ہیں یا ویڈیو کال کے ذریعے ہم سے کنسلٹیشن کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.